خوش آمدید اس ایکسپلینر میں۔ آج ہم ایک ایسے روحانی خزانے کی بات کرنے والے ہیں جو سچ کہوں تو ہماری عام زندگی کی بھاگ دوڑ میں اکثر کہیں گم ہو جاتا ہے۔ ہم سال بھر الگ الگ مواقع کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، لیکن ایک نہایت عظیم وقت بالکل ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم بس اسے مس کر دیتے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے اس کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے ایک بڑا دلچسپ سوال سوچتے ہیں جو شاید ہمارے عام تصور کو تھوڑا ہلا کر رکھ دے۔ کیا ہمیں واقعی معلوم ہے کہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے سال کے سب سے بہترین اور مقدس دن آخر ہیں کون سے؟ اکثر اس سوال پر لوگ تھوڑا رک کر سوچنے لگتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ذہن فوراً کسی اور ہی مہینے کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اب یہاں علماء نے ایک بڑا ہی خوبصورت اور واضح فرق بتایا ہے۔ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ سال کا سب سے عظیم وقت رمضان ہی کا ہے، اور یہ بات بالکل اپنی جگہ سچ ہے کہ سال کی سب سے بہترین راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ لیکن جب بات دن کے اوقات کی آتی ہے نا، تو دھلجہ کے پہلے 10 دن سال کے سب سے عظیم اور بہترین دن مانے جاتے ہیں، یعنی روحانیت کے حوالے سے یہ دن بالکل پیک پر ہیں۔ تو آخر ان دنوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اصل میں 4 ایسے تاریخی اور روحانی عناصر ہیں جو اس مہینے کو سب سے الگ اور خاص بناتے ہیں۔ پہلا، یہ حج کا مہینہ ہے جہاں دنیا کے ہر کونے سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عرب ان مہینوں میں جنگ اور لڑائی بالکل بند کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے سخت ترین دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تیسرا، یہ ہمارے اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، یعنی اپنے پچھلے پورے سال کے اعمال کا محاسبہ کرنے کا بہترین وقت۔ اور چوتھا، یہ قربانی کا عظیم مہینہ ہے۔ یہ 4 چیزیں مل کر ان دنوں کو واقعی ناقابل یقین حد تک عظیم بنا دیتی ہیں۔ اب ان دنوں کی قدر و قیمت کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک زبردست روحانی ملٹی پلائر کام کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، ان پہلے 9 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا پورے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور کسی ایک رات میں جاگ کر عبادت کرنا بالکل لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اور صرف 90 دن یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی بات کریں تو اس سے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اجر کا ایک ایسا پیمانہ ہے جو سچ میں حیران کر دینے والا ہے۔ تو چلیے اپنے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجر کی عظیم قربانی کی وراثت۔ اب یہاں سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ان دنوں کے اعمال دراصل ایمان کے الگ الگ مراحل کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ مثلاً طواف کو لے لیجئے، یہ اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ انسان کی پوری زندگی خدا کے ہی گرد گھومتی ہے۔ پھر سعی کو دیکھیں، یہ حضرت ہاجر کی اس انتہائی مشکل فزیکل کوشش اور اللہ پر ان کے اس مکمل بھروسے کی نشانی ہے جب وہ اس تپتے صحرا میں بالکل اکیلے اپنے ننھے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی کوشش پوری کی اور ساتھ ہی خدا پر توکل کیا، اور آخر میں قربانی، جو حضرت ابراہیم کے اپنا سب کچھ فدا کر دینے کے اس عظیم جذبے کی تصدیق کرتی ہے۔ اور یہ واقعی وہ لمحہ تھا جو عقیدت اور محبت کا زمین پر سب سے بڑا امتحان تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک باپ جس کو لگ بھگ 90 سال کی عمر میں اتنی لمبی دہائیوں کے انتظار کے بعد اولاد نصیب ہوئی ہو، اور اب اسے کہا جاتا ہے کہ اپنی اس سب سے عظیم دنیاوی محبت کو خدا کی خاطر قربان کر دے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور بیٹے کی فرما برداری دیکھیے، ان کا جواب بھی اتنا ہی عظیم تھا۔ یہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی آزمائش تھی۔ اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل اور گہرا مطلب کیا ہے۔ یہ کوئی عام سی رسم نہیں ہے، یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ سچی روحانی بلندی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی سب سے پیاری، سب سے عزیز چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے پوری طرح تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ انہوں نے عملاً یہ ثابت کیا کہ ان کا ایمان ان کی ہر دنیاوی چاہت اور ہر تعلق سے بڑھ کر ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے پر، یوم عرفہ، جو کہ ان 10 دنوں کا مکمل عروج ہے۔ یہ مہینے کا 9واں دن ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ حج کے دوران یہ ایک 6 گھنٹے کا نہایت مخصوص اور اہم وقت ہوتا ہے جہاں میدان عرفہ میں لوگ انتہائی گہرائی، رونے اور شدت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔
اگر کوئی شخص اس ایک دن کو مس کر دے تو سمجھیے اس کا حج مکمل ہی نہیں ہوا۔ بغیر کسی شک کے یہ پورے اسلامک سال کا سب سے عظیم ترین دن ہے۔ یہاں حج کے منظر نامے اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت ہی زبردست اور ہلا دینے والا موازنہ بنتا ہے۔ میدان عرفہ کی اس شدید گرمی میں لاکھوں لوگوں کا ایک جیسے سفید بے سلے کپڑوں میں ملبوس ہونا اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رحم کی بھیک مانگنا، یہ بالکل قیامت کے دن کا ایک پریکٹیکل موک ایگزام یا ریہرسل لگتا ہے۔ انسان وہاں بالکل اسی طرح عاجز اور بے بس کھڑا ہوتا ہے جیسے وہ آخرت کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ اور یہ بات اس دن کی طاقت کو اور بھی واضح کر دیتی ہے کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر سال کا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ کی طرف سے اتنے زیادہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی ملتی ہو۔ اسی لیے علماء ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ اس دن انسان کو اپنے دل کے تمام دروازے کھول کر بالکل اپنی مادری زبان میں اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ دنیاوی کامیابیوں کی فکر بعد میں کریں، سب سے پہلے خدا سے روحانی نجات اور آخرت کی آزادی مانگنی چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے اور آخری حصے کی جانب۔ ان 10 دنوں کا فائدہ اور بہترین اعمال کیسے کیے جائیں؟ اگر ہم اس مہینے کی ترتیب اور اس کے ایک خاص ردم پہ غور کریں نا تو ایک بہترین توازن نظر آئے گا۔ دیکھیے، پہلے 8 دن روزے اور عبادت کی محنت میں گزرتے ہیں، پھر 9واں دن آتا ہے جو شدید دعاؤں اور التجا کا دن ہے، اس کے بعد 10واں دن جو کہ عید اور قربانی کی خوشی کا وقت ہے، اور پھر آتے ہیں 11 سے 13 دن جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ دن تو جشن منانے، اچھا کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنے کی مناہی ہے کیونکہ یہ رب کی طرف سے دیا گیا ضیافت کا وقت ہے۔ تو سب سے اہم پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ چاہے ہم مکہ میں حج پر نہ بھی ہوں، ان دنوں میں اپنی زندگی بدلنے کا اور ثواب کمانے کا پورا بلو پرنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھنا، اللہ کا ذکر عام دنوں سے کہیں زیادہ کرنا، غریبوں کی کھل کر مدد کرنا اور قربانی پیش کرنا، یہ وہ بیسک اعمال ہیں جو ان 10 دنوں کو ہمارے سال بھر کے باقی عام دنوں سے بالکل الگ اور خاص بنا دیتے ہیں۔ اور ویسے یہاں ایک ایسی فراموش کردہ یعنی تھوڑی بھولی ہوئی سنت بھی سامنے آتی ہے جو کسی دور میں اہم ترین حصہ ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ عام معمول تھا کہ وہ بازاروں میں اور راستوں پر چلتے ہوئے بالکل بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مقصد بہت سمپل تھا کہ آس پاس کا پورا ماحول خدا کی بڑائی اور اس کے ذکر سے گونج اٹھے۔ آج ہمیں بھی اپنے گھروں میں اور دوستوں کے ساتھ مل کر اس پیاری سی عادت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی یہاں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور پریکٹیکل سی گائیڈ لائن ملتی ہے۔ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بہتر بتایا گیا ہے کہ وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اچھا، اس مخصوص فزیکل پابندی کا دراصل ایک بہت گہرا سائیکولوجیکل اثر ہوتا ہے۔ یہ ان حاجیوں کے ساتھ ایک قسم کی روحانی یکجہتی اور یونٹی کا احساس دلاتی ہے جو اس وقت مکہ میں مقدس احرام میں ملبوس ہوتے ہیں۔ ہم دور رہ کر بھی ان کے جذبے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو اس ایکسپلینر کو ختم کرتے ہوئے ذہن میں ایک آخری اور بے حد گہرا سوال ابھرتا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد خدا کے قریب ہونا ہے نا، تو اس سال روحانی بلندی حاصل کرنے کے لیے ایسی کون سی پسندیدہ عادت، وقت یا دنیاوی اٹیچمنٹ ہے جسے چھوڑنے کی یا قربان کرنے کی تیاری کرنی چاہیے؟ خدا کے قریب آنے کے لیے کسی نہ کسی عزیز چیز کی قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوچنے کا مقام ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں بس اتنا ہی۔